اس شب کے اندر جو ہے جہاں پر اسرار حسینی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے اور انہیں خیام سے جو ہے بچوں کی العطش کی آوازیں بھی بلند ہو رہی تھی. انہیں خیام میں جو ہے جناب عباس علیہ السلام اپنی تلوار کو تیز کر رہے تھے اور بڑے ہی جوشیلے انداز میں کہہ رہے تھے کہ میں اشیاء کو بتا دوں گا کہ کل حسین کے خلاف جس نے تلوار کھینچی ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. یہ وہی شب ہے کہ جس شب کے اندر جو ہے پروردگار نے اپنی رحمتوں کو خاص کر دیا تھا اور یہ وہ شب ہے جو امام حسین علیہ السلام کی دعا کی شب. اس شب کو حسین علیہ السلام نے دعا کر کے مانگا تھا اور اسی لیے پروردگار نے حسین علیہ السلام کا ایسا ذکر بلند کر دیا. فرمایا کہ حدیث قدسی کے بھی الفاظ میں یہ شمار کی گئی حدیث. فرمایا کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جب انسان جنت میں جائے گا تو اس جنت کے دروازے پر یہ حدیث لکھی ہوگی, مستور ہوگی کہ ان الحسین مصباح الہدی و سکینۃ النجاۃ. یہاں دو نقطے ہیں عزیزان محترم. ایک تو یہ کہ ان الحسین ان حروف مشبہ بالفعل ہے, آپ جانتے جو عربی سے واقف ہیں. جب یہ کسی کلمے پر داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر پہلا یہ کام کرتا ہے کہ اس کے اندر شک و شبہات کو ختم کر دیتا ہے. کہیں کی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ بے شک کی گنجائش ختم ہے کہ حسین مصباح الہدی ہے, ہدایت کا چراغ ہے. اب بہت سارے امور ایسے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مظلومیت کا عالم یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو امام علیہ السلام سے نہیں تھی انہیں منسوخ کر کے امام علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ایک انوکھا انسان جو ہے مذاق کرتا ہے عجیب طریقے سے. فرمایا کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے, اس چراغ سے متصل ہو جاؤ. اب جب علماء بتایا جاتا ہے کہ یہ ہدایت کا چراغ کیسا ہے اور اس سے متصل ہونے کا طریقہ کیا ہے, اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو متصل ہونا چاہتے ہیں لیکن متصل زیادہ بھی ہے, لیکن عین صبح کے وقت شب آتی ہے, تہجد کا ٹائم آتا ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ مجھ پر اتنا وزن گر جاتا ہے, اتنا وزن بڑھ جاتا ہے کہ میں لاکھ کوشش کرنے کے باوجود پھر بھی میں اٹھ نہیں پاتا, تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتا. تہجد بھی پروردگار کی طرف سے ایک نور ہدایت ہے. فرمایا کہ انبیاء کی نماز ہے تہجد, انبیاء کا پسندیدہ ترین عمل ہے تہجد. رسول اسلام پر تہجد واجب قرار دے دی تھی کہ اسے پڑھا جائے اور اس کے ساتھ متصل ہوا جائے. تہجد کو فرمایا کہ یہ اولیاء کی نماز ہے, یہ آئمہ کی نماز ہے, یہ انبیاء کی نماز ہے, جس میں خداوند عالم سب سے زیادہ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے. اتنی کچھ ہونے کے باوجود میں اس کے فضائل بھی جانتا ہوں, لیکن جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو مجھ سے اٹھا نہیں جاتا, میرے اوپر بوجھ پڑ جاتا ہے. تو کسی نے سوال کیا مولا سے کہ مولا میں اٹھنا چاہتا ہوں لیکن میں اٹھ نہیں پاتا, آخر کیا وجہ ہے؟ فرمایا تمہارے گناہوں کا بوجھ تمہیں تہجد کے لیے آمادہ نہیں ہونے دیتے. گناہوں کا بوجھ, میرے گناہوں کا بوجھ ہے جو مجھے تہجد کے لیے بیدار نہیں ہونے دیتے. میں حسین کی نصرت کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا نفس اتنا باغی ہو چکا ہے, وہ ہدایت کا چراغ تو جل رہا ہے لیکن میں اس سے متصل ہونے کے باوجود اس سے فیوز و برکات نہیں حاصل کر پاتا. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہی حال کی, کل کی مجلس کی. آغا صاحب نے ایک مسئلے کی طرف متوجہ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ اس مسئلے کے بعد جو ہے مجھے فون کر کے جو ہے انہوں نے وہ برا بھلا کہا. کہتے ہیں تم مولویوں کی دماغ خراب ہو گئی ہے, تم لوگ خود پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ کربلا میں کون آیا تھا اور مدینہ میں کون رہ گیا تھا. اب کہنے والا کون ہے جس بیچارے کو خود بھی نہیں پتا. یہ باتیں ہمارے ساتھ منسوخ ہوتی ہیں, ہم علماء کو بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. انہیں سمجھایا بجھایا بھی ہے. بھائی دیکھیں
جو تہمت ہے وہ تہمت ہوتی ہے، اس کو دین برداشت نہیں کرتا، لیکن کیا ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہوگی، آپ دیکھیں یہی وجہ ہوگی کہ جن چیزوں کو ہم نے اپنے اندر اتنا رائج کر چکے ہیں، اس بدعات کو اور ان رسومات کو، وہ بے دینیت کو اتنا رائج کر چکے ہیں، اسے دین بنا بیٹھے ہیں، اسے دین کا شکل دے دیا، دین کا نام دے دیا۔ جب اسے منع کیا جاتا ہے یہ دین نہیں ہے تو وہ قیام کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھئی تمہارا دماغ خراب ہے۔ یہی چیز امام علیہ السلام آ کے کہیں گے۔ امام جب زمانے کا حسین آئیں گے نا، ان الحسین مصباح الہدی، آج کا حسین تمہارے لیے مصباح الہدی ہے، وہ ہدایت کا چراغ ہے۔ امام کہیں گے یہ بیٹا تیرا بیٹا نہیں ہے، اسے قتل کر دو۔ کیا قتل کریں گے؟ آمادہ ہوں گے۔ تیری بیوی، یہ تیری بیوی تیرے نکاح میں نہیں آتی، اسے طلاق دے دو، ختم کر دو۔ کیا آپ ایسا کریں گے؟ ایک چھوٹے سے عمل کے لیے جو ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک غلط رسم ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اتنے کمنٹس دیے جاتے ہیں اور اتنی جو باتیں کی جاتی ہیں اور ہم علماء کی توہین بھی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزان بتائیں، جب زمانے کا امام آئے گا تو یہ روایات کے الفاظ ہیں، یہاں تک کہیں گے کہ امام خطبہ دینا چاہیں گے تو ان کے شور و غل کی وجہ سے امام کو خطبہ نہیں دینے دیں گے۔ امام جب نصیحت بدعات کو ختم کریں گے نا، دین سے نکالیں گے، تو زمانے کا حسین آ کے بدعات کو نکالے گا تو وہ لوگ جو بدعت میں اتنے ڈوب چکے ہوں گے کہیں گے میرا باپ غلط تھا، میرا دادا غلط تھا، میرے آباء و اجداد غلط تھے، یہ جو کرتے رہے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں امام کو خطبہ نہیں دینے دیں گے، امام مجبور ہو کے کہیں گے ان کا سر قلم کر دو، اتنا مجبور کر دیں گے۔ اور اس کی مثال ایگزامپل آج بالکل واضح اور بین ہے کہ ہمارے زمانے کا حسین کے لیے ہم اپنے آپ کو کتنا تیار کیے بیٹھے ہیں کہ ہم ایک غلط چیز کو اپنے دین کا جو حصہ بنائے بیٹھے ہیں۔ دین بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں وہ جو دین نہ ہو اسے دین بنا کے دین میں شامل کر دی، اسے بدعت کہتے ہیں۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ جاتا ہے مدینہ گلی مسجد میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ لوگ سارے اپنی طرح جو نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، اور وہ آگے کہتا ہے کہ بہتر نہیں ہے کہ ایک قاری صاحب کا بندوبست کیا جائے اور قاری صاحب آگے کھڑے ہو کے سارے پیچھے جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھیں۔ اس نے کیا کیا، اس کے ذہن میں ایک بات آئی، اس کی اپنی بات تھی، رسول اسلام کی سنت نہیں ہے، یہ سنت تراویح ہے، جماعت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارے برادران بات کہتے ہیں ہمارے مذہب میں تراویح ہے ہی نہیں ہے، ہماری جو ہے نا جو نوافلہ نمازیں ہیں وہ برادران کی 600، ہماری 1000 ہے۔ اب یہ نہ پڑھیں تو ایک علیحدہ اپنی بات ہے، لیکن اس میں جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ اب ایک وہ کھڑا ہو کے وہ جو ہے نا ایک قاری صاحب کو جو ہے نا وہ کھڑا کرتے ہیں، اس کے پیچھے سارے نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور آ کے وہ بڑی ہی آنکھ سے کہتے ہیں کیف احسن ھذا احسن البدع، میں نے کیا خوبصورت جو ہے وہ بدعت جاری کی ہے۔ اس کو بھی معلوم تھا یہ بدعت ہے، اور اس بدعت کو آج شریعت کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہ بدعت ہے، یہ بدعت کو نکالیں گے جب جماعت کے ساتھ جو نہیں ہے سو نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مستحبات نماز جتنی بھی ہیں وہ آپ دیکھیں، آپ کو ہم کہتے ہیں فرادہ نماز پڑھیں، ابھی جو نمازیں آپ کو بتائی گئی ہیں آپ کو کہا گیا فرادہ پڑھیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز جو ہے فرادہ ہی پڑھی، آپ مستحب نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، وَإِلَّا جیسے عیدین ہے وہ باطناً واجب ہے، ظاہراً جب تک امام علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا وہ مستحب ہے، اس جب امام کا ظہور ہو جائے گا تو یہ باطناً کیوں بھی واجب ہے، اسے جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن بقیہ مستحبات نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی۔ اگر کوئی جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے کہ میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا اور کہ یہ دین کا حصہ ہے تو اس کو کہتے ہیں بدعت۔ امام اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جب آئیں گے اور کہیں گے کہ ان چیزوں کو ختم کرے کہ ہم لوگ کھڑے ہو جائیں گے، امام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ کہیں گے آپ نے جو باتیں کہی ہیں آج تک ہم نے ایسا تو دین سنا ہی نہیں ہے، یہ کوئی نیا دین اٹھا کے لائیں، یعنی اتنا مسخ ہو جائے گا دین، اتنا مسخ کر دیا جائے گا کہ امام دین بتائیں گے کہیں گے یہ کون سا نیا دین اٹھا کے لے آئے، یہ دین تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے سنا ہی کبھی نہیں ہے، کہیں گے یہ اگر دین بیان کرتے ہیں تو ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں، وہ کہیں گے آپ تو امام تو کجا، ہم آپ کو سید ہی نہیں مانتے۔ یہاں تک بہت بات پہنچ جائے گی۔ یہی چیز
فرمایا کہ زمانے کا امام یہی چیز چاہتا ہے. میرے عزیزان یاد رکھیں, اللہ کے پاس فرمایا وَلِلَّهِ حُجَّةٌ بَالِغَةٌ, اللہ کے پاس ایک حجت بالغہ ہے. وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حَكُومَتِهِ, کبھی آپ نے جملہ پڑھا دعائے کمیل میں, اللہ کی حکومت سے, اللہ کے بتائے نظام سے ممکن نہیں ہے فرار کرنا. آپ چاہیں بھی تو فرار نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ کا نظام محکم ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ نہ اپنی سنتوں کو تبدیل کرتا ہے کسی کے لیے اور نہ ہی تحویل پیش کرتا ہے. وہ اٹل ہے اس کی سنتیں. ہاں یہ کچھ اور علیحدہ باتیں ہیں کہ کچھ نے بیچ میں جو ہے ایسی حرکات کر کے جو ہے وہ سنتوں کو پامال کرنے کی کوشش, لیکن اللہ نے جو سنت بنائی ہے وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی, وہ تبدیل نہیں کرتا کسی کے لیے. تو اللہ کے پاس وَلِلَّهِ حُجَّةٌ, اللہ کے پاس ایک حجت بالغہ ہے. وہ حجت بالغہ کیا ہے؟ جب محشر کا میدان ہوگا نا, تو محشر کے میدان میں ایک خوبصورت ترین جوان, بہت ہی خوبصورت جوان, کڑیل جوان, وہ محشر کے میدان میں ورود کرے گا. خدا کی ذات اس سے روک کے پوچھے گی کہ اے نوجوان, اے جوان, تم نے میری نافرمانی کیوں کی؟ تو کیا جواب دے گا؟ کہے گا کہ اے پروردگار, تو نے مجھے حسن ہی اتنا دے دیا تھا, مجھے خوبصورتی اتنی دی تھی کہ میں گمراہ ہو گیا, لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے, میں مختلف شہوات میں مبتلا ہو گیا, میں اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے نہ بچا سکا, کیونکہ مجھے حسن تو نے اتنا دیا, نہ تو حسن دیتا تو میں نہ گمراہ ہوتا. تو خدا کے پاس حجت بالغہ ہے. کیا کرے گا؟ پروردگار حکم دے گا یوسف کو لے کے آؤ. جناب یوسف علیہ السلام معاشر میں آئیں گے, خدا کے ساتھ کہ کیا تو یوسف سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ کہ تو نے, یوسف نے اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود, آپ دیکھیں انبیاء کے اندر طاقت گناہ ہوتی ہے. اب کہیں کہ ان کے اندر وہ تو نبی تھے, ہمارا کیا ماں کا مقابلہ ان کے پاس. اگر ان کے پاس یہ گناہ کی طاقت ہی نہ ہو تو کہیں کہ وہ جو ہے نا گناہوں سے بچ گئے, تو ان کا کوئی کمال تو نہیں ہے نا. یعنی اندھا کہے کہ میں نے کسی غیر محرم کو کبھی نہیں دیکھا, میرا بہت بڑا کمال ہے, تو کہ سننے والا کہے گا بھائی یہ تیرا کمال نہیں ہے, تو ہے ہی اندھا, تمہیں نظر ہی کچھ نہیں آتا. اگر تمہیں نظر آتا ہوتا تو پھر تم جو ہے نا کہتے میرا کمال ہے. کمال یہ ہے کہ آنکھیں ہوں اور اس کے باوجود ان آنکھوں کی پاکیزگی کو قائم رکھے, یہ کمال ہے نا. اب انبیاء کے اندر طاقت ہے, وہ ساری خواہشات ہیں, اپنی ان خواہشات کو, وہ تکلیفات ساری ہوتی ہیں, ان کو اللہ کی بارگاہ میں, کیونکہ ان کا نظریہ, ان کا مطبع نظر جو ہوتے ہیں نا پردے, جسے کہتے ہیں نا برزخی پردے, وہ ہٹے ہوتے ہیں, ان کے سامنے شہود کی منزل ہوتی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں ہماری نگاہوں سے ابھی وہ برزخ کے پردے نہیں ہٹے. میرے عزیزان, اگر ہمارے آنکھوں سے برزخ کے پردے ہٹ جائیں, ہم ایک دوسری کی شکل نہیں دیکھ سکتے. کوئی کتے کی شکل میں ہوگا, کوئی بھیڑیے کی شکل میں ہوگا, کوئی بکری کی شکل میں ہوگا, کسی درندے کی شکل میں ہوگا. آپ روایات میں ملتا ہے, روایات میں ہے کہ جب بندے کو دفناتے ہیں نا قبر کے اندر, جب جو اتارنے والے اسے اتارتے ہیں نا, اس کے آنکھوں سے ایک مرتبہ برزخی پردے ہٹ جاتے ہیں. جب ان اپنے احباب کو دیکھتا ہے, اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے, اپنے عزیز رشتہ داروں کو دیکھتا ہے جن کے درمیان میں زندگی بسر کرتا تھا, تو افسوس کے ساتھ کہتا ہے کاش کہ میں ان کو نہ دیکھتا اور میں ان جانوروں کے درمیان میں زندگی بسر کرتا تھا. اے پروردگار, کاش کہ میں ان کو اس آنکھوں سے نہ دیکھ سکتا. یہ خداوند عالم کا یہ محبت ہے, خداوند کہ ہمیں پروردگار نے وہ ابھی بصارت نہیں. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں پر جناب یوسف علیہ السلام کے پاس طاقت تھی گناہ کرنے کی, لیکن اپنا دامن کو پاکیزہ کیا. کیوں؟ انہیں اللہ کو حاضر ناظر سمجھا, خدا کو اپنے بارگاہ میں حاضر ناظر. اب خدا کو جب ہوا معکم اینما کنتم, جہاں تم ایک ہوتے ہو دوسرا تیرا پروردگار ہے, دو ہوتے ہو تو تیسرا پروردگار ہے, چار ہوتے تو پانچواں تیرا پروردگار ہے, تم تنہا نہیں ہوتے. ہوا معکم, جہاں تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوا کرتا ہے. تو اس وقت جناب یوسف علیہ السلام نے اس پروردگار کی موجودگی کو پایا. ہم جب گناہ کرتے ہیں نا, حالت امام فرماتے ہیں اس وقت انسان پہلے کفر میں جاتا ہے,
جب گناہ کرتا ہے نا پہلے کفر میں جاتا ہے. کیا کفر کرتا ہے؟ وہ خدا کا انکار کرتا ہے. وہ حاضر ناظر نہیں ہے. وہ حاضر بھی ہے اور وہ خدا ناظر بھی ہے. جب اس نظریے کو ہٹاتا ہے تو پھر وہ گناہ کرتا ہے. جب یہ نظریہ اس کے اندر یقین پیدا کر لیتا میرے عزیزان تو اس وقت وہ گناہ نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کو اپنے پاس پاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں, میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. اب زلیخا نے کیا کیا تھا؟ کہا کہ بندی خدا تو کیا کر رہی ہے؟ پروردگار دیکھ رہا ہے. اس نے خدا دیکھ رہا ہے. اس نے اپنا کیا کیا, ایک کپڑا اٹھایا اور اپنے بت پر ڈال دیا. کہا کہ میں نے خدا کے منہ پر پردہ ڈال دیا, خدا نہیں دیکھ سکتا. کہا یہ تیرا خدا ہے جو دیکھ نہیں سکتا, میرا پروردگار حاضر و ناظر ہے, اسے پردہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہزار پردوں میں بھی آیا ہوتا ہے. اس وقت وہ جوان جو ہے نا حیف کرے گا, کاش کہ میں دنیا میں دوبارہ چلا جاؤں. قالوا ناکلو و نسمعو, کاش کہ میں واپس جاؤں اور میں اپنے ان لوگوں کی جو بعض و نصیحت کیا کرتے تھے ان کی باتوں کو سننے کے بعد پھر میں اس پر عمل کرتا. سورہ ملک میں پڑھیں آپ, کاش میں سنتا اور اس پر عمل کرتا. قالوا ناکلو و نسمعو, میں ان کو سنتا اور اس پر عمل کرتا. اس افسوس کرے گا. پھر اس محشر کے میدان میں حجت بالغہ اللہ کی یہ ہے. پھر دوسری مرتبہ اس محفل میں ایک خوبصورت ترین عورت آئے گی. جب عورت ورود کرے گی نا اس محشر میں تو خدا کی ذات اسے روکے گی, اسے کہے گی بندی تو نے کیوں میری نافرمانی کی؟ تو وہ بھی یہی اعتراض کرے گی, پروردگارا میرا حسن اتنا زیادہ تھا تو میں اپنے حسن کو نہ سمجھ سکی, اس لیے میں ابتلائی گناہ ہو گئی. تو میرا اس میں قصور نہیں ہے, یہ تو تیرا دیا ہوا حسن تھا, اس وجہ سے جو ہے میں ابتلائی گناہ ہوئی. تو خدا کی ذات جناب مریم کو بلائیں گے, فرمائیں گے کیا تیرا حسن جناب مریم سے بھی زیادہ ہے؟ کیا جناب مریم سے زیادہ جو تو مظلوم ہے؟ جناب مریم کو جب پیدا ہوئی تو باپ نہیں تھا, بن باپ کے پروردگار نے پروان چڑھا اور ایسا پاکیزہ پروان چڑھایا. اور یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی پرورش, ان کی جو ذمہ داری ایک نبی کے حوالے یا جناب یحییٰ زکریا کے حوالے کر دی گئی تھی, وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن اس ماحول میں کہ جب باپ موجود نہیں تھا تو انہیں پروان چڑھی اور کہا کہ کیا تمہارا حسن جناب مریم سے زیادہ ہے؟ وہ کہیں گی کہ نہیں پروردگارہ نہیں. کہا کہ جب مریم پاکیزہ دامن رکھ سکتی تھی تو نے کیوں نہیں رکھا؟ تمام حجتیں, تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی, اس وقت خدا کی وہ حجت بالغہ زندہ رہے گی. اس وقت فرمایا کہ یہ حیات, یہ شب جو دی ہے نا آج کی شب, یہ شب اپنے آپ کو پاک کرنے کی اور معاشر میں اپنے آپ کو محمد و آل محمد کے ساتھ کھڑا ہونے کی ایک شب ہے. میں اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ آج کی شب عہد کروں. آج کی شب یعنی امام حسین علیہ السلام سے عہد کی شب ہے کہ مولا میں اس شب میں عہد کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی اب اپنی مرضی سے نہیں گزاروں گا, جس طرح تیرے ناصرین نے گزاری ہے ویسے گزاروں گا. اور یاد رکھیں جو رائے حسینی پر چلتا ہے نا یہ تعداد رکی نہیں ہے. اس بات برادر ہم کہتے ہیں کہ وہ تو کربلا میں تھے تو اس لیے جو ہے نا کاش کہ ہم بھی اس وقت زندہ ہوتے تو ہم بھی جو ہے نا امام کے ساتھ شامل ہو جاتے. میرے عزیزان, برادران, بزرگان, آج بھی اس وقت بھی زمانے کا حسین آپ کو یہ صدا دے رہا ہے. مولا نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ صدا دی تھی, حل من ناصر ینصرنا. میرا آج کا میرا امام, میرا حسین, زمانے کا حسین کہہ رہا ہے کہ میں مظلوم ہوں, میری مدد کے لیے اٹھو. کیسے اٹھنا ہے؟ وہ انتظار کون سا ہے کہ فرمایا اپنے زمانے کے امام کے انتظار کرنا جو ہے افضل العبادہ, بہترین عبادت ہے. آخر وہ کون سا ایسا انتظار ہے کہ جس کو افضل العبادہ قرار دیا گیا؟ یعنی وہ انتظار ہے کہ جو ہم ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہو کے کرتے ہیں. میرا دوست ابھی تک پہنچا نہیں ہے, ٹائم بڑا دیر سے 9 بجے کا ٹائم دیا تھا, 10 بج گئے ہیں, میں انتظار کر رہا ہوں, ابھی تک پہنچا نہیں ہے. کیا اس دوست کی مانند انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی تک امام آئے نہیں ہیں؟ امام نے کہا تھا کہ یراؤن بعیدا ونراؤ قریبا, تم جسے دور دیکھتے ہو میں بڑا قریب ہوں. امام نے تو کہا میں جلدی آ جاؤں گا, لیکن ابھی تک امام تشریف نہیں لائے. میرے عزیزان یہ انتظار نہیں چاہیے امام کو. امام کو وہ انتظار چاہیے کہ جس کے اندر آپ کا دل قلوب تڑپے. میں نے ایک مثال
عموماً پچھلے سال بھی دی تھی، اس سال بھی افہام و تفہیم کے لیے دیتا ہوں کہ ہمارا کیونکہ شناخت معرفت ایمان کی اس معرفت کے ساتھ متصل ہونے کی ضرورت ہے۔ عموماً علماء بیان کرتے ہیں نا کہ یزید پلیت اور لعین تھا اور لعنتی تھا اور ہمیشہ قیامت تک لعنت کا مستحق بھی ہے۔ آخر یزید سے امام حسین علیہ السلام کیوں نفرت کرتے تھے؟ یزید سے امام حسین علیہ السلام کیوں نفرت کرتے تھے؟ اس لیے ہماری نفرت اور امام کی نفرت میں تھوڑا فرق ہے۔ جب کربلا ہوئی اور کربلا ہونے کے بعد جب اس نے ظلم اور بربریت کی اور ظلم اور بربریت کرنے کے بعد اس نے مستورات کے ساتھ جو ہے ظلم کیا، بچوں کے ساتھ ظلم کیا، اصحاب حسین کے ساتھ ظلم کیا، ایسا ظلم کیا وہ پاکیزہ ترین نفوس تھے، جب ان کے ساتھ ظلم کیا۔ اور آج ہم یزید کو برا کہتے ہیں کیونکہ اس نے ایک کربلا کے اندر ایسی ظلم کی رقم بنائی ہے، پیش کی ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی اور ظلم آج تک اس جیسا نہیں ہو سکا۔ کیونکہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہے ان کا مقام اور مرتبہ دیکھیں، اللہ نے ان کو کتنا مرتبہ دیا تھا۔ میری نفرت اس لیے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا، مختارات عصمت کے ساتھ ظلم کیا، میں بھی اس لیے نفرت کرتا ہوں۔ کیا امام علیہ السلام کی اسی طرح نفرت کرتے تھے؟ کربلا بھی نہیں ہوئی تھی نا، کربلا کا یہ واقعہ نہیں ہوا تھا، امام علیہ السلام پہلے بھی نفرت کرتے تھے، حالانکہ اس نے یہ جرم نہیں کیا، ابھی امام نفرت کرتے تھے۔ امام کیوں نفرت کرتے تھے؟ میری اور نفرت میں تھوڑا سا فرق یہ ہے امام کی کہ امام اس لیے نفرت کرتے تھے کہ اللہ نے جو حدود و قیود بنائے تھے، جو پیمانے بنائے تھے وہ پامال کر چکا تھا۔ اس کی پامالی کی وجہ سے اللہ کے نزدیک وہ دشمن خدا تھا، امام کے نزدیک وہ دشمن خدا تھا، اس لیے امام علیہ السلام دشمن خدا ہونے کی وجہ سے اتنی نفرت کرتے تھے۔ امام نے بڑا آسان کر دیا پیمانے کو، فرمایا اگر تم اپنے زمانے کی نصرت اور انتظار کرنا چاہتے ہو تو تم تلاش کر لو کہ جو بھی حدود خدا کو پامال کرنے والا ہے وہی تو نظریہ یزیدیت رکھنے والا ہے۔ اس کو دیکھیں، وقت یزید ہے، وقت یزید کی پیروی کرنے والا ہے۔ شمر ذات شمر سے ہماری نہیں ہے، ذاتیں جو عمر ساتھ سے نہیں ہیں، کردار جو ہے وہ زندہ ہے آج تک۔ آپ کو وہ کردار تلاش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زمانے کے امام کے لیے اس کردار کے مقابلے میں آپ ساتھ کھڑے ہوں اور اس جو امام علیہ السلام نے کردار پیش کیا تھا اور وقت کے یزید کو للکار کے جو ہے نا وہ زمانے کے امام کے ساتھ ہونے کا ثبوت دیں۔ اور اس کی امام علیہ السلام نے مثال دی، فرمایا کل یوم نشورا کل ارض میں کربلا، تم جس زمین پر کھڑے ہو، جس جگہ پر بھی کھڑے ہو، وہ سرزمین پنڈی ہو، سرزمین اسلام آباد ہو، وہ سرزمین جو لاہور ہو، کراچی ہو، دنیا کا کوئی کونا بھی ہے، جو جس زمین پر کھڑے ہیں وہ زمین تیری کربلا ہے، کیونکہ تیرا زمانے کا حسین زندہ ہے ابھی، وہ تمہیں پکار رہا ہے۔ فرمایا کل ارض میں کربلا، جہاں بھی کھڑے ہو کربلا میں کھڑے ہو تم۔ اور یاد رکھ کوئی وقت بھی ہو، کسی زمانے میں بھی ہو، فرمایا ہر زمانہ تمہارے لیے عاشور کا دن ہے۔ یہ نہیں کہ کل عاشور ہوگی، آج شب عاشور ہے، کل روزے عاشور ہوگی، روزے عاشور کے بعد حالانکہ سختی اس کے بعد زیادہ ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ بس سلام، ہم جو ہے آپ انشاءاللہ اگلے سال جو ہے زندگی رہی تو پھر دوبارہ فرصت دیں گے۔ میرے عزیزان، امام نے فرمایا کہ میرا ناصر جو ہے ہر وقت کربلا میں کھڑا ہوتا ہے، ہر دن اس کا عاشور کا دن ہوتا ہے۔ وہ کس چیز سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے؟ وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ، یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، اس نظام کو سمجھو کہ جس نظام کو امام علیہ السلام نے آپ کے لیے کہا کہ اس کے لیے سمجھ کے اپنے امام کے لیے تیاری کرو۔ بعض برادران میری بات سے اختلاف بھی کرتے ہیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، ایک لفظ شیعہ استعمال کیا تھا، اور آغا صاحب نے یہاں پر میرا خیال ہے کئی دفعہ 100 مرتبہ کہہ چکے ہیں اس چیز کو کہ شیعہ لفظ تاریخ میں بہت زیادہ آیا ہے، یا شیعتنا لفظ استعمال کیے گئے ہیں، شیعہ نے ابراہیم استعمال کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ شیعہ کا لفظ استعمال نہ کریں، میڈیا کا دور ہے ہم بدنام ہوتے ہیں،
کسی نے میں نے یہاں پر کہا تو ایک بندے برادر نے یہاں بیٹھ کے پھر مجھے وہیں پر بیٹھے بیٹھے مجھے جو ہے نا کہا، حالانکہ ہمارے پاس اس کے 1000 دلیل ہیں. کوفہ کے اندر شیعان عثمان موجود تھے، شیعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، شیعان عثمان، شیعان معاویہ، اور ہم شیعان علی ہیں. اسی لیے فرمایا شیعتنا، ہے ہمارے شیعوں، کلنا زینا، ہمارے لیے زینت بنو، نہ کہ ننگوار بنو. شیعہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اب کوئی اس چیز کو کسی نظریے میں رکھ کے بات کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن لفظ شیعہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور ہوا ہے. قرآن مجید کی دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے. بہرحال یہ جملہ جو ہے میں نے معترضہ بیان کیا. اصل چیز جو تھی وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے انتظار کرنا ہے. وہ انتظار کیا ہے؟ ہمارے ہاں انتظار جو زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ دعائے کمیل پڑھی، دعائے کمیل کر کے یہاں پر بیٹھ کے نے دعا کرنا شروع کر دی، پروردگارہ یہ اب جب وقت امام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے اب ہو گیا وقت، آ جاؤ باہر، جو ہے نا اب تمہارا وقت آ گیا، قیام کرو. نہیں مولا ابھی نہیں، ابھی ہم قیام کے لیے میں بیٹھ کے دعا کر سکتا ہوں لیکن قیام نہیں کر سکتا. یہ انتظار نہیں ہے، یہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں. میں ایک چھوٹی سی مثال بیان کرتا ہوں، اپنے گھر کی مثال بیان کرتا ہوں. میری والدہ بڑی دلیر تھی، وہ ڈرتی نہیں تھی کسی چیز سے. وہ ایک مرتبہ ہم نے بکری رکھی ہوئی تھی، وہ چور آیا ہمارے گھر میں بکری کھولنے کے لیے. تو گھر میں اور نہیں تھے، والد نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے. اب وہ بکری کھولنے کے لیے جب آیا نا تو میری والدہ نے، میری بہنیں تھیں دو، انہوں نے کہا کہ اٹھو چور آیا ہے باہر اور وہ بکری کھول کے چلا جائے گا. تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو بہنیں تھیں انہوں نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں بیٹھ کے، انشاءاللہ ختم ہو. بیٹھ کے دعائیں کرنا شروع کر دی، کچھ پڑھنا شروع کر دیا. چور اندر گھسا اور اس نے بکری کھولنا شروع کی. والدہ نے جب دیکھا بھئی کام خراب ہو گیا، انہوں نے وہ ہمارے یہاں مونگلی کہتے ہیں نا، وہ کپڑے دھونے والی، وہ مونگلی اٹھائی اور باہر نکل گئی سین کے اندر اور اس کے سے سیدھا ہو گئی. اس کے پاس چاقو تھا لیکن انہوں نے اپنے دلیری کے ساتھ جو ہے اسے بھگا بھی دیا اور بکری بھی بچا لی. میں ایک مثال دے رہا ہوں، دعاؤں کرنے سے جو ہے نا معاملے حل نہیں ہوتے، صرف دعا مقدمہ ہے، دعا کے ساتھ سپورٹ ہوتی ہے، دعا کے ساتھ آپ کو سہارا ملتا ہے. لیکن یہاں پر ہی اگر رک جائیں گے تو پھر بات بنے گی نہیں. دعا کے ساتھ اقدام چاہیے. اگر وہ بیٹھے، میری امی بیٹھ کے دعا کرتی رہتی تو بکری کھول تو چلا جاتا، نقصان تو ہوتا. دعا کے ساتھ اقدام چاہیے. امام کہتے ہیں دعائیں پڑھو لیکن دعاؤں تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھو، میدان میں بھی اترو. جب تک میدان میں نہیں اترو گے تمہارا دشمن تمہارا کلکما کر دے گا، وہ تمہارے لیے جو ہے نا مشکلات پیدا کر دے گا. ہمارا دشمن کیا کر رہا ہے؟ میرے پاس وقت بہت کم ہے. ہمارا دشمن کیا کر رہا ہے؟ اب دیکھ لیں، میدان میں نہیں اتریں گے تو کیا ہوگا؟ آج یہ کورونا کا جو بیماری پھیلائی ہے دشمن نے پھیلائی ہے نا. کیوں؟ آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیے. کیوں دے دیے؟ ان کو جو ہے نا اب گیموں میں مبتلا کر دیا ہے. ہر بچہ گیم میں مبتلا ہے. ہر والد مجھ سے کہتے ہیں میرا بچہ سارا دن گیم میں کھیلتا ہے، میرا بچہ سارا دن کارٹون دیکھتا ہے، اس کو نماز کی بھی ہوش نہیں رہتی. دشمن نے یہ کر دیا کہ ہمارے بچوں کے دل سے خوف خدا چھین لیا، وہ ایمان کے راہ سے ہٹا کے اسے بے دین بنا دیا. وہ سارا دن بیٹھ کے گیم کھیلتا ہے، کارٹونز دیکھتا ہے، لیکن وہ اللہ کی ذات ذکر کے لیے مصلی پر 10 منٹ کے لیے کھڑا نہیں ہوتا اور 24 گھنٹے وہ موبائل پر کھڑا رہتا ہے. رات ساری جو ہے یہ کیا کیا ہے دشمن نے؟ اب مجبور، ماں باپ کو اتنا مجبور کر دیا، آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، ماں باپ کو مجبور کیا کہ وہ موبائل دیں، بچوں کو خرید کے دیں. اپنے ہاتھ سے دیا اور اپنے ہاتھ سے دے کے ہم غافل ہیں. ٹھیک ہے آن لائن کلاسز ہیں میرے عزیزان، آن لائن کلاسز کے علاوہ دیکھیں وہ کر کیا رہا ہے. کہیں یزید کا ہاتھ کنڈا تو نہیں ہو رہا، کہ یزید کے ہاتھوں کا کھلونا تو نہیں بن رہا، کہ یزید اپنی افکار اس کے اذہان میں تو نہیں ڈال رہا، کہیں یزید کے نقش قدم پہ چل تو نہیں رہا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کل زمانے کا امام کہے کہ حل من ناصر ینصرنا، اور ان کے پاس وہ اتنی بے حسی پیدا کر دے ہمارا دشمن کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بچہ جو ہے وہ امام کی اس صدا کے اوپر لبیک کہنے کی طاقت ہی ختم ہو جائے. کیونکہ اس کے کان میں آواز اس کی جائے گی نہیں جس کے کان کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ میرے زمانے کا امام آواز دے رہا ہے. اگر کان کے اندر گناہوں کی وجہ سے اتنا بوجھ بند ہو چکے ہوں گے میرے عزیزان، امام آواز دیتے رہیں گے لیکن انہیں آواز نہیں آئے گی، بلکہ امام ہی نظر نہیں آئیں گے.
میں عموماً عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے، ہمارے کیا جا رہا ہے یہ جس طرح کوفہ کے اندر بھی کیا گیا تھا. جناب مسلم بن عقیل وہاں گئے، آخر وہ لوگ جو 12,000 18,000 آخر کیوں چھوڑ گئے جناب مسلم کو چھوڑنا، سفیر حسین کو چھوڑنا، امام حسین علیہ السلام کو چھوڑنا، آخر کیوں چھوڑ گئے تھے؟ امام کی آواز نہیں آئی تھی، وہ بار بار کہہ رہے تھے حسین آ رہے ہیں، تمہاری نصرت کو پہنچ رہے ہیں، تم اپنے آپ کو آمادہ کرو. تو کیوں انہوں نے آمادہ نہیں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے بے حسی کے اتنے ٹیکے لگا دیے ان کوفہ والوں کو لیے کہ ان میں جو ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے بیعت کی تھی، 18,000 خطوط لکھ کے امام کو بلایا تھا، اب امام آ گئے اور امام کربلا میں آوازیں دیتے رہے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، آواز امام کی ان کے کانوں میں نہیں پڑی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر معصیت اور امام کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے امام پکارتے رہے مگر ان کے کانوں میں آواز ہی نہیں گئی. شیعہ وہ تھے جو وہاں سے نکل کے جناب حبیب ابن مزار مسلم میں اسجا، وہ تو شیعہ تھے، وہ تو نکل کے امام کے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ کیا تھا، پاکیزہ کر کے تبھی تو امام کی نصرت کے لیے پہنچ گئے تھے. جنہوں نے اپنے نفوس کو اتنا پاکیزہ کر دیا ہوگا، اپنے جسم کو سن ہونے سے بچا لیا ہوگا معصیت سے، تو جب امام صدا دیں گے تو ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک قدم یہاں رکھیں، دوسرا قدم مکہ کے اندر ہوگا. وہ رات کو یہاں سوئیں گے اپنے بستر پہ، صبح جو ہے وہ مکہ کے اندر بیدار ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ میں جو ہے نا سویا تو فلاں فلاں مقام پہ تھا، تو میں مکہ سے کیوں بیدار ہوا؟ تو ایک اٹھ کے ان میں سے ہی کہیں گے تمہیں معلوم نہیں ہے زمانے کا امام ظہور کر چکا ہے اور ہمیں اپنی نصرت کے لیے بلایا ہے. ایسے اپنے آپ کو تیار کریں میرے عزیزان. وقت کی گنجائش کا میں اس لیے میں اختصار کروں گا. آج کی شب عاشور ہے، اور شب عاشور میرے عزیزان آج رونے کی شب اس امام کے لیے کہ جس امام نے کہا کہ میری نصرت کے لیے آؤ، زمانے کے امام کے لیے. اس وقت ایک 6 مہینے کے بچے نے نصرت ایسی کی کہ رہتی دنیا تک بتا دیا کہ زمانے کا امام آواز دے تو اپنے آپ کو جھولے میں نہ دیکھ، اپنے آپ کو زمین پر پٹک دے. کیسے پٹک دے کہ جب امام علیہ السلام نے جملہ کہا نا حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کے لیے آئے، تو میرے عزیزان جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو زمین پر پٹک دیا. حالت کیا تھی؟ پوچھا بہن زینب یہ رونے کی آواز کیوں ہے؟ کہا کہ علی اصغر کے اوپر حالت نزاع طاری ہو گئی ہے، جو مچھلی کے اوپر ہوتی ہے، جو پانی کی فراق میں تڑپتی رہتی ہے، تڑپ کے جو ہے اپنی جان دیتی ہے، گویا اس طرح جناب علی اصغر تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی پانی کی فراق میں تڑپ جاتی ہے. امام کے اس صدا کے اوپر ایسی لبیک کہی کہ دستے امامت پہ سوار ہو کے ایک مرتبہ امام نے جملہ کہا، ہو اشقیا دیکھو تمہاری دشمنی مجھ حسین کے ساتھ ہے، 6 مہینے کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، بس ایک گھونٹ پانی دے دو، اب کوئی آگے نہ بڑھانا. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری شک پڑے کہ شاید میں حسین جو ہے علی اصغر کے بہانے میں خود پانی پی لوں گا، میں علی اصغر کو تپتی ہوئی صحرا کی ریت کے اوپر لٹا دیتا ہوں، آؤ اور خود پانی پلا جاؤ. میرے عزیزان کوئی آگے نہ بڑھا تو امام علیہ السلام نے علی اصغر کو اٹھایا اور اپنا چہرہ علی اصغر کے قریب کر کے ایک جملہ کہا، علی اصغر اپنی آخری حجت بھی تمام کر دو، کل روزے قیامت کو یہ نہ کہے اگر علی اصغر پانی مانگتا تو ہم پانی دے دیتے. ہاں علی اصغر اب تم آخری حجت تمام کرو. کیا کیا؟ وہ کربلا کے اندر روایات میں ملتا ہے نا، جب ہونٹ یوں جڑتے تھے نا، اتنی پیاس تھی کہ اس طرح ہونٹ خشک ہو چکے تھے، جب ہونٹ آپس میں جڑتے تھے، جب کھولتے تھے تو خون کے فوہارے نکلا کرتے تھے، خون کے فوہارے نکلتے تھے. تو اس وقت جو ہے فرمایا کہ جناب علی اصغر کے ہونٹ بند ہو چکے تھے. اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے علی اصغر نے اپنے ہونٹ کیسے کھولے ہوں گے. ایک مرتبہ جناب علی اصغر نے اپنے ننھے ہاں ہونٹ کھولے اور ایک ننھی سی زبان نکالی، خشک زبان کا خشک ہونٹوں پر پھیرنا تھا. اشقیا کے اندر ایک کورام مچ گیا. اس سے پہلے کہ بغاوت ہوتی عمر سعد نے ہرملا سے کہا، ہرملا تیر لگاؤ، حسین کے کلام کو قطع کرو. اب حسین علیہ السلام کے کلام کو قطع کیا، ہرملا میں تیر لگایا، علی اصغر کو مارا، علی اصغر کو ایک
ایک کان سے لگا دوسرے کان سے ذبح ہوتا چلا گیا۔ عزاداران حسین، اب جناب حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ خون جناب علی اصغر کو آسمان کی طرف بلند کرنا چاہا۔ آسمان سے گویا آواز آئی، اے حسین اگر یہ خون مظلوم آسمان کی طرف آیا قیامت تک بران رحمت نہ ہوگی۔ جب زمین پر پھینکنا چاہا زمین سے آواز آئی، خون علی اصغر مظلوم زمین پر آیا تو کبھی بھی سبزہ نہ اگے گا۔ مولا نے وہ خون مظلوم کو اپنے چہرے پر مل لیا اور فرمایا پروردگار گواہ رہنا، روز قیامت علی اصغر کا مقدمہ لے کے اسی حالت میں آؤں گا۔ عزاداران حسین، کل آپ جب زیارت پڑھیں گے نا، آپ 7 قدم آگے چلیں گے پھر 7 قدم پیچھے ہوں گے۔ آخر کیوں؟ جناب حسین نے علی اصغر کو لیا، اپنی عبا کا پلو جو ہے نا اوپر ڈالا، علی اصغر کو لے کے جاتے ہیں۔ جب خیمے کے قریب جاتے ہیں ذہن میں خیال آتا ہے رباب ماں ہے نا، علی اصغر کو دیکھے گی برداشت نہ کر سکے گی، پھر پیچھے 7 قدم ہوئے، پھر آگے بڑھے۔ یہ سلسلہ جاری تھا، اتنے میں جناب سکینہ نے دیکھ لیا۔ جناب سکینہ نے دیکھنا تھا، بابا علی اصغر کو پانی پہ لا لائے، جناب علی اصغر کو لیا خیمے کے اندر لے گئے۔ خیمے کے اندر جناب ام رباب نے ایک مرتبہ آیا بایا ہٹا کے، جب دیکھا ایک جملہ کہا، اے علی اصغر کیا تجھ جیسوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اے علی اصغر کیا تم جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ ہاں عزاداران حسین، شام غریبہ آ گئی، خیام جل گئے، بیبیوں کے پردے لٹ گئے۔ جب بیبیوں کو قیدی بنایا گیا نا تو جب تمام شہدائے کربلا کے سر جو ہے وہ جدا کیے گئے، جدا کرنے کے بعد ایک ملعون کہنے لگا، عمر سعد کہنے لگا کہ میں نے حسین کے ششمائے کا سر نظر نہیں آ رہا۔ ایک ملعون کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین کسی ایک پارے کو لے کے خیمے کے پیچھے جا رہے تھے۔ اب 10 گھڑ سوار تیار کیے گئے، ان کے ہاتھوں میں نیزے دیے گئے۔ اب کربلا کی زمین پر نیزے لگانا شروع کیے۔ ایک ملعون جو ہے وہ خیمے کے پیچھے اپنا نیزہ لگایا، علی اصغر کا جسد بلند ہوا۔ ایک جملہ کہا بیویوں نے، واہ حسینہ واہ علیہ واہ محمدہ۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ اب جب بیویوں کو کوفہ کی طرف لے جانے لگے، بس آخری جملہ عرض کروں گا۔ ایک مرتبہ جناب ام رباب نے جناب علی اکبر کا ہاتھ لیا، جناب علی اصغر کے سینے پہ رکھ کے ایک جملہ کہا۔ اولاد والوں سے میں عرض کروں گا، یہ جملہ واقعتاً بہت بہت درد والا جملہ ہے۔ ایک جملہ کہا، علی اکبر بیٹا خیال رکھنا، رات کو اٹھ کے تیرا بھائی دودھ مانگا کرتا تھا، اپنے بھائی کا خیال رکھنا، میں تیرے حوالے کر کے اور اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔